دیکھو کام کرتے 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 طبیعت کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اور خود اعتمادی کا پیدا ہو جانا یہ پوچھنے سے آدمی کو روک دیتا ہے۔ خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ اگر آپ کے کارخانے کے ملازم میں، آپ کی دکان کے ملازم میں، آپ کے گھر کے نوکر میں اگر خود اعتمادی پیدا ہو گئی تو وہ بعض کام آپ سے پوچھے بغیر کر گزرے گا، آپ سے پوچھے بغیر کر گزرے گا۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے ایسا کر لیا، بھلے اس نے صحیح کیا ہو یا غلط کیا ہو، لیکن وہ پوچھ کر نہ کرنے کی وجہ سے اپنے مالک کے اعتماد سے نکل جائے گا۔ بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، کام تو تم نے اچھا کیا مگر بغیر پوچھے کیا، اعتماد ختم ہو جائے۔ اعتماد بڑی نازک چیز ہے، اور اعتماد کو بہت اعتماد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اعتماد دھرم ہے۔ کیا ہے؟ جی ہاں، اعتماد بہت اہم چیز ہے۔ اعتماد کے بغیر عملے کا استعمال نہیں ہوتا۔ عملے کا استعمال اعتماد پر ہوتا ہے۔ یہ ہماری دکان کا ملازم ہے، بے تکلف اس کے ذریعے سے یہ امانت، یہ سامان بھجوایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں ذرا برابر بھی شک ہو جائے کہ یہ کچھ کام اپنی ذات سے کر گزرتا ہے تو یہ اعتماد اس امانت کے پہنچانے سے روک دے گا کہ نہیں بھائی فلاں کے ذریعے سے امانت نہ دینا، اس لیے کہ انہوں نے فلاں کام بغیر پوچھے آج خود کر لیا ہے، یہ پوری طرح اطاعت پر نہیں ہے۔ میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپس کی اجتماعیت کیوں ختم ہو رہی ہے۔ آپس کی اجتماعیت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعیت ختم ہوتی ہے اعتماد کے ختم ہونے سے، اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے جب آدمی کوئی کام از خود کر گزرتا ہے، پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اعتماد ختم ہو جاتا ہے جب آدمی کوئی کام از خود کر گزرتا ہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں ایک بات کا خیال آتا، ہم حضرت سے اسے کہتے کہ حضرت ایک رائے یہ ہے، اگر یوں کر لیا جائے۔ حضرت فرماتے اچھی بات ہے، سوچیں گے۔ میاں جی کہتے کہ 6 مہینے گزر جاتے، ہماری ہمت نہ ہوتی دوبارہ حضرت سے کہنے کی۔ 6 مہینے گزر جاتے، پھر 6 مہینے کے بعد سوچتے کہ فلاں بات ذہن میں آئی کہ حضرت سے عرض کی تھی، اب کیا کریں؟ بھائی میں تو کہہ چکا، میری تو ہمت ہے نہیں کہ دوبارہ کہوں، مجھے سنا رہے تھے کہ ہمارے ذہن میں کوئی بات آتی تھی کام سے متعلق تو ہم حضرت سے عرض کرتے تھے، بس ہمارے اچھی باتیں سوچیں گے۔ پھر 6 مہینے گزر جاتے، ہماری ہمت دوبارہ کہنے کی نہیں ہوتی، کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کر گزرے۔ 6 مہینے کے بعد پھر خیال آتا تھا کہ بھئی فلاں کام خیال آیا تھا وہ ہوا نہیں، حضرت نے فرمایا تھا کہ سوچیں گے، تو پھر کسی دوسرے آدمی کو تلاش کرتے کہ کون حضرت کی زیادہ قریب ہے، کون حضرت کا معتمد ہے، پھر اس سے کہتے کہ بھئی ہم نے 6 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن تمہیں سوچیں گے ذرا یہ بات آپ ہی کہہ کے دیکھو۔ تو فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ 1 سال گزر جاتا تھا ایک بات کو طے ہونے میں، کہ ساتھیوں کی رائے ہے لیکن حضرت نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ ایک کام کرنے والوں کا امتحان تھا
کہ ان کو ہماری ذات سے کتنا تعلق ہے. آیا یہ اپنی ذہن میں آنے والی چیز کو خود کر گزرتے ہیں، یہ اطاعت اور ہمارے تعلق کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ بعض باتوں کو پوچھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے ایک ایک سال گزر جاتا تھا. صحابہ خود فرماتے ہیں ایک ایک سال گزر جاتا تھا. ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس بات کو آپ سے پوچھیں. دیہات کے لوگ آتے تھے، وہ آپ کے آداب اور آپ کے رعب سے ناواقف تھے. وہ آ کر بے تکلف سوال کرتے تھے. تو دیہاتیوں کے سوالات سے پاس رہنے والوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا کہ وہ آ کر بے تکلف سوال کر لیا کرتے، اور ہمیں ایک ایک سال گزر جاتا تھا کسی بات کے پوچھنے میں. میں نے عرض کیا کہ اطاعت بہت بڑا امتحان ہے. اطاعت بہت بڑا امتحان ہے. آدمی کام کرتے 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 اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو ہم کام میں اس درجے پر آ گئے کہ اگر ہم خود سے کوئی کام کر گزریں گے تو لوگ یہ کہیں گے بھائی ذمہ دار نے کیا ہے. اس نے کیا، ذمہ دار نے کیا، لہذا ہمارے کیے ہوئے کو تسلیم کر لیا جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے آپس میں افتراق پیدا ہوگا. اس سے آپس میں افتراق پیدا ہوگا کہ فلاں صاحب نے فلاں موقع پر یہ کہہ دیا تو کچھ لوگ ان کی بات کے ساتھ ہو گئے. فلاں صاحب نے فلاں موقع پر یہ کہہ دیا تو کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. وہاں صاحب فرماتے تھے نظام الدین سے جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہ اصول ہے. صاحب محفوظ ہے کہ نظام الدین سے مرکز سے جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہ اصول ہے. اگر تم سے کوئی بات کہیں کوئی کہے تو تم اس کو اس کی بات سمجھ لینا، لیکن جب تک اس بارے میں یہاں سے میں کچھ نہ کہوں اس وقت تک اس کو اصول نہ بنانا. یہ بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں جہاں جو بات چلائی جاوے اس کو کام کا حصہ سمجھ لیا جاوے. ہرگز نہیں. ہمارے صحمائی مشورے کا مقصد ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ ساری دنیا میں جہاں جو بات بھی پیش آئی ہے طریقہ کار کے اعتبار سے، کسی سوال کے اعتبار سے، کسی بات کے سمجھ میں نہ آنے کے اعتبار سے، اس کو اپنے مشورے میں لے آؤ. اس کو اپنے مشورے میں لے آؤ. بھائی چلو نظام الدین جائیں گے، وہاں پوچھ لیں گے، جو بات طے ہو جائے گی اسے کر لیں گے، جو طے نہیں ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ عملہ کام کرتے 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 اس درجے پر پہنچ جاتا ہے عوام کی نظر میں، خود اس کے اپنے خیال میں، کہ بھائی ہم تو اس سطح پر آ گئے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام اپنی مرضی سے کر گزریں گے تو وہ نبھ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نبھ جائے گا. اور لوگ ہمارے اعتماد کی وجہ سے اس بات کو مان لیں گے. میں آپ کو بتا رہا یہ بنیادی سبب ہے آپس کے افتراق. بنیادی سبب ہے آپس کے افتراق.